فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام جلد سوم شرح نہج البلاغہ، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 30. اور آپ کو یہ چیز بتانا ضروری ہے کہ ہم خطبہ 83 پڑھ رہے ہیں. ہم نے اس خطبے کا آغاز کیا تھا پارٹ نمبر 24 ریڈنگ کے پارٹ 24 سے، اور اس وقت تمام تفصیلات ہم نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی تھی کہ یہ خطبہ طویل ہے جو کہ 18 حصوں پر تقسیم کر کے ہمیں سمجھایا گیا ہے اور تقریباً 100 صفحات پر مشتمل ہے. تو ہم اس کو پڑھتے ہوئے اب ریڈنگ کے پارٹ 30 پہ پہنچے ہیں اور ہم خطبے کا 13واں حصہ اس نشست میں پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کو عربی کے جو پیراگراف ہے مولا کے کلام کا، اس کا آغاز اور اس کا تھوڑا سا اختتام بتاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کہاں سے کہاں تک ہے، اور اس کے بعد ہم تفصیل سے اردو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. عربی کو ہم پڑھنے میں نسبتاً میں اوائڈ کرتی ہوں، کیونکہ میں باوجود اس کے کہ میں نے اس زبان کو سمجھنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ میں اس میں ابھی ناکام ہوں تو کوئی غلطی نہ کر دوں. تو آئیے، اس میں سب سے پہلا ورڈ ہے دہمت ہو فجعات المنیت. تو یہاں سے سٹارٹ ہوا ہے اور ختم ہوا ہے وسوقتن متعبتن. ٹھیک ہے، اور اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے انورٹڈ کاما کہ طرب توئے رے بے طرب کی لذتوں اور خواہشات کی تمناؤں میں دنیا کے لیے انتھک کوشش کرنے لگا. نہ کسی مصیبت کا خیال رہ گیا اور نہ کسی خوف و خطر کا اثر رہ گیا. فتنوں کے درمیان فریب خوردہ مر گیا اور مختصر سی زندگی کو بےہودگیوں میں گزارا. نہ کسی اجر کا انتظام کیا اور نہ کسی فریضے کو ادا کیا. اسی باقی ماندہ سرکشی کے عالم میں مگر مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑیں اور وہ حیرت زدہ رہ گیا. اب راتیں جاگنے میں گزر رہی تھیں. شاید اس قسم کے آلام تھے اور طرح طرح کے امراض و اقسام یعنی کہ کمزوریاں، جبکہ حقیقی بھائی اور مہربان باپ اور فریاد کرنے والی ماں اور اضطراب سے سینہ کو بھی کرنے والی بہن بھی موجود تھی. لیکن انسان سکرات، مومن کی مدہوشیوں، شدید قسم کی بدحواسیوں، دردناک قسم کی فریادوں اور کرب انگیز قسم کے نزع کی کیفیتوں اور تھکا دینے والی شدتوں میں مبتلا تھا. یہاں پر یہ 13ویں حصے کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا اور اب شرح و تفسیر پڑھتے ہیں. ہیڈنگ ہے موت اچانک آ جاتی ہے. خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام اس غافل، مغرور اور سرکش انسان کی زندگی کے خاتمے کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح جان نکالنے والی بیماریوں میں اپنے پیاروں کی فریادوں کی آوازوں کے ساتھ دردناک لحظات حالت احتضار میں گزارتا ہے. اور امام علیہ السلام جان نکلنے کی دل دہلا دینے والی تصویر کشی فرماتے ہیں کہ ابھی انورٹڈ کاما کہ ابھی وہ ہوا و ہوس کی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ موت کی تکالیف اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، جبکہ اس کے وجود میں سرکشی باقی ہے اور اپنی سیر لذات میں قدم آگے بڑھانا چاہتا ہے. اچانک حیرت و پریشانی میں گرفتار ہو جاتا ہے اور بیماری کی شدت و درد اور تکلیف کی وجہ سے صبح تک بیدار رہتا ہے اور فریاد کرتا رہتا ہے. اور یہ اس وقت ہے کہ جب وہ ہمدرد بھائی اور مہربان والد اور دلسوز زوجہ کے گریے کی آوازوں کے درمیان ہے اور دلسوز سوختہ ماں شدت غم سے سینہ پیٹتی ہے. پھر اب آگے لکھا ہے کہ جی ہاں،
اس کے اقربا اور چاہنے والے اس کے زندہ رہنے کی امید سے مایوس ہو کر اس کی موت سے پہلے رونے اور چلانے لگے ہیں، اور جب اس کی شدت درد میں کمی ہوتی ہے، ہوش میں آ جاتا ہے، تو یہ رونے اور فریاد کرنے والی آوازیں اسے بہت تکلیف دیتی ہیں، اور وہ اپنی موت اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اس کی آنکھیں وحشت سے چاروں جانب دیکھتی ہیں۔ اور اب یہاں پھر مولا کے کلام کا کچھ حصہ انورٹڈ کاما کے اس وقت ہے کہ جب موت کی بےتاب کرنے والے سکرات اور غم انگیز تکالیف اور دردناک فریادیں اور بہت تکلیف سے جان کا نکلنا اور تکلیف دینے والی موت اس شخص پر آ چکی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سچ یہ ہے کہ جان دینے اور سکرات موت کی حالت عجیب ہے۔ وہ انسان جو کل تک تخت قدرت پر بیٹھا ہوا تھا اور سب امکانات اس کے ہاتھ میں تھے، غرور کی ہواؤں میں مست تھا اور دنیا میں فخر کرتا تھا، آج شدید بیماریوں کے چنگل میں ذبح شدہ پرندے کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اس کے اقربا اس سے مایوس ہو کر رونے پیٹنے فریاد کرنے میں مصروف ہیں، اور کوئی بھی اسے بچا نہیں سکتا۔ تاریخ میں بہت ساری جگہوں پر بڑے بڑے طاقتوروں کی زندگی اور ان کے احتضار کے دل دہلا دینے والے لحظات نقل ہوئے ہیں۔ عباسی خلیفہ مامون، جس کی حکومت بہت پھیل چکی تھی، اس کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے عظیم لشکر کے ساتھ جنگ کے ایک میدان سے واپسی میں توس کی جانب آ رہا تھا۔ ایک سرسبز مقام پر ایک چشمے کے پاس رکا، ایک بڑی سفید مچھلی پر نظر پڑی تو حکم دیا کہ اس کو پکڑیں اور اس کے لیے پکائیں۔ اس وقت اس کے جسم میں سردی کی لہر دوڑ گئی اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ سارا جسم لرزنے لگا، مسلسل لرزتا تھا، اور جتنے زیادہ کپڑے اس کے اوپر ڈالے گئے پھر بھی وہ فریادیں کرتا تھا۔ سردی سردی، اس کے چاروں جانب آگ جلائی گئی، پھر بھی چیخ رہا تھا، سردی سردی۔ مچھلی بھون کر لائے لیکن وہ ذرہ برابر چکھ نہ سکا، اور اس کی حالت غیر ہوتی گئی، اور سکرات موت نے اسے گھیر لیا۔ اس کے بدن سے گاڑھا اور چپکنے والا پسینہ نکلنے لگا، اور اس کے مخصوص طبیب یہ بیماری دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ جب اس کی حالت خراب ہو گئی تو کہا کہ مجھے ایسی بلند جگہ پر لے چلیں کہ وہاں سے اپنے لشکر کو دیکھ سکوں۔ رات کا وقت تھا اور سارے بیابان میں لشکر نے جو آگ جلائی تھی جل رہی تھی۔ مامون نے آسمان کی جانب دیکھا اور یہ جملہ کہا کہ اے خدا، جس کی حکومت لازوال ہے، اس پر رحم کر جس کی حکومت اختتام پذیر ہے، اور اس کو پھر اس کے بستر پر لے آئے۔ معتصم میم عین تے سواد میم، معتصم نے ایک شخص کو کہا کہ اس کے بستر کے قریب بیٹھے اور شہادتیں اس کی زبان پر جاری کرے، شہادتین اس کی زبان پر جاری کرے۔ جب اس شخص کی آواز بلند ہوئی تو مامون کے ایک مخصوص طبیب ابن ماسویا نے کہا کہ مت چیخو، خدا کی قسم، یہ اس حالت میں اپنے پروردگار اور معنی میم الف نون چھوٹی کے درمیان فرق نہیں رکھتا۔ معنی ایک ایسا مرد تھا کہ جس نے قدیم ایران میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مامون متوجہ ہوا، آنکھیں کھولیں، غصے سے سرخ ہو رہی تھی، چاہا کہ ابن ماسویا کو اپنے ہاتھ سے مارے اور زبان سے عتاب آمیز کلمات کہے، لیکن نہ ہاتھ قادر بحرکت تھا، نہ زبان قابل نطق، نون توئے قاف، اور اپنی آنکھیں آسمان کی جانب کیں، جبکہ مسلسل آنسو آنکھوں سے رواں تھے، اور فقط زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اے وہ خدا جس کو موت و فنا نہیں، اس پر رحم کر کے جو حالت موت میں ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ جی ہاں، اس وقت جب صاحب قدرت تھا، ایسے دن کے لیے کبھی یقین نہ رکھتا تھا۔ حافظ نے تو دیکھا، اب یہاں پہ شعر لکھا ہے حافظ کا، ترجمہ اس کا ہم پڑھ رہے ہیں کہ حافظ نے تو دیکھا کہ وہ خرامہ کبک کا قہقہہ شاہین قضا کے پنجے سے غافل تھا۔ یہ ہم نے اس شعر کا ترجمہ پڑھ لیا۔ لکھا ہے اس کے بعد اسے مایوسی کے عالم میں کفن میں لپیٹ دیا گیا، اور وہ نہایت درجہ آسانی اور خود سپردگی کے ساتھ کھینچا جانے لگا۔ اس کے بعد اسے تختے پر لٹا دیا گیا۔ اس عالم میں یہ خستہ حال اور بیماریوں سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اولاد اور برادری کے لوگ اسے اٹھا کر اس گھر کی طرف لے جا رہے تھے جو غربت کا گھر تھا، اور جہاں ملاقاتوں کا سلسلہ بند تھا اور تنہائی کی وحشت کا دور دورہ تھا، یہاں تک کہ جب مشائعت میم شین الف یہ عین تے کرنے والے واپس آ گئے
اور گریہ ازاری کرنے والے پلٹ گئے تو اسے قبر میں دوبارہ اٹھا کر بٹھا دیا گیا، سوال و جواب کی دہشت اور امتحان کی لغزشوں کا سامنا کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی، شرح و تفسیر پڑھنے کے لیے ہم آ گئے ہیں۔ موت کے بعد حوادث، یہ ہیڈنگ ہے۔ خطبے کے اس حصے میں امام علیہ السلام موت کے بعد انسان کی حالت کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ بحث جو پہلے حالت احتضار کے بارے میں تھی اس سے مربوط ہے۔ امام علیہ السلام مختصر و پرمعنی اور دل ہلا دینے والے جملوں میں ایسے انسان کی حالت کا نقشہ پیش کرتے ہیں جس کی ہڈیاں اور اعضاء انتہائی مزمحل ہو چکے ہوں اور فقط بے روح جسم باقی بچا ہو، جو اپنے اقربا اور دوستوں کی مدد سے کفن دفن اور قبرستان کے حوالے ہونے والا ہو۔ ایسا منظر جس کا مقایسہ میم قاف الف حمزہ یہ سین ہے، جب حیات و قدرت کے زمانے سے کیا جائے تو واقعاً دل ہلا دینے والا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد انسان کو کفن پہناتے ہیں جبکہ وہ ہر چیز سے مایوس ہو گیا ہے اور ہر چیز کو بھلا چکا ہے، اور اس کو آسانی سے اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ بے بس ہے، اور اس کے کمزور دکھوں تکلیفوں اور بیماری کے اثر کے تحمل سے ختم ہونے والے جسم کو لکڑیوں کے تابوت میں ڈالتے ہیں، جبکہ اس کے فرزند، پوتے، نواسے اور سارے دوست اس کے تابوت کو کاندھوں پر اٹھائے خانہ غربت کی جانب لے چلتے ہیں، جہاں پر وہ کسی کو نہ دیکھ سکے گا اور وحشت ناک تنہائی میں پڑا رہے گا۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا لکھا ہے۔ جی ہاں، پہلے آخری لباس کو اس کے جسم پر پہناتے ہیں، ایسا لباس جو دنیاوی چمک دمک سے مکمل طور پر خالی ہے، جبکہ ایسے چمک دمک والے لباسوں کی تیاری کے لیے کئی دن، کبھی ہفتے صرف ہوتے تھے اور بڑی بڑی رقمیں خرچ ہوتی تھیں، لیکن آج جو لباس پہنایا جا رہا ہے نہ اس میں کسی ماہر درزی کی ضرورت ہے اور نہ مختلف ابعاد الف ب عین الف دال سے اس کا ناپ لیا جا رہا ہے، اور نہ کوئی اس کی خوبی و جنس کی جانب توجہ کر رہا ہے، اور سب سے عجیب یہ کہ اس میں شاہ و گداگر برابر ہیں اور سب کا حصہ اس میں مساوی ہے۔ جی ہاں، ایسا لباس جس کے ایک بار دیکھنے سے دور اندیش و صاحب نظر افراد اس دنیا کی ناپائیداری کے سبھی اسرار جان لیں، تابوت میں سلا کر اس کی ابدی آرام گاہ کی جانب اس کو لے کر چلنا ہے۔ یہ منظر بھی دل دہلا دینے والا ہے، نہ خود کوئی ارادہ رکھتا ہے، نہ کوئی اچھا مشورہ اور نہ اعتراض، جہاں بھی لے جائیں مان رہا ہے اور جہاں دفن کریں مکمل مطیع ہے۔ ایسا جسم جو کبھی کئی مہینے یا کئی سال طرح طرح کی بیماریوں کے زیر اثر رہ کر ختم ہو چکا ہے، یہاں تک کہ زندگی کے آخری دنوں میں ہلنے کی سکت بھی نہ رکھتا تھا، مرنے کے بعد کی تو کیا بات ہے۔ یہ وہی انسان ہے جو ایک روز تخت قدرت پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک اشارے سے ہزاروں لوگوں کو چلاتا تھا، آنکھ کے اشارے سے کسی کو بخش دیتا تھا اور تھوڑے سے غصے سے ایک بے گناہ کا سر تن سے جدا کرتا تھا۔ آخر وہ اس حال میں پڑا ہوا ہے اور معمول کے مطابق اس کے بیٹے، پوتے، نواسے، بھائی، دوست و احباب اس کے تابوت کو کاندھوں پر اٹھاتے ہیں، لیکن کہاں لے جا رہے ہیں؟ ایسی جگہ کہ جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا تھا۔ امام علیہ السلام اب سلسلہ کلام کو بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس کا نام زبان پر نہ لاتا تھا، اور اگر وہاں سے گزرتا بھی تھا تو منہ موڑ لیتا تھا، ایسی جگہ جو اس کے رابطے کو مکمل طور پر اس دنیا کے لوگوں سے منقطع کرتی ہے، اور یہ ایک وحشت ناک اور بھولی بسری جگہ ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ یہاں لکھا ہے کہ یہ حالت اسی طرح رہتی ہے جب تک تشین یہ عین کرنے والے جنازے کو ابدی آرام گاہ کے سپرد کر کے واپس آ جائیں اور بہت گریہ کرنے والے خاموش ہو جائیں اور اس کو اکیلا چھوڑ دیں۔ پھر قبر کے گڑھے میں اس کو لٹایا جاتا ہے اور اس سے سوال کرتے ہیں، جبکہ وہ اس امتحان میں غلطی اور حیرت و ڈر کی وجہ سے بالکل آہستہ بات کرتا ہے۔ جی ہاں، پسماندگان اور سوگواران کا ساتھ قلیل ہوتا ہے، فقط اس کو قبر کے حوالے کرتے ہیں، سب کے سب اس کو وداع کہتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور اسے بالکل تنہا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کر دیتے ہیں، ان کی فریادیں خاموش ہو جاتی ہیں اور بےتابی آرام میں تبدیل ہو جاتی ہے اور تدریجاً اسے فراموشی کے سپرد کرتے ہیں، جبکہ وہ بہت کٹھن مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو فرشتوں کے سوالوں کے جوابات کے لیے آمادہ کرتا ہے، اگرچہ سوالوں
کے جوابات آسان ہوتے ہیں، لیکن ان کے اظہار کے لیے روحی و اعتقادی و عملی آمادگی ضروری ہے، اور جو کہ بہت سارے لوگوں کی قدرت و طاقت سے باہر ہے، اور اس لیے لغزش امتحان واضح ہے۔ اب ہم دوسرے پیراگراف میں آ گئے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ در حقیقت ایک جملہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو قبر کے سوال و جواب پر واضح اشارہ ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ عربی میں ہے، میں ہجے کرتی ہوں۔ الف پہ پیش ہے، قاف پہ جزم ہے، اق، پھر عین ہے، عین کے ساتھ کسرہ ہے یعنی زیر، اور پھر دال ہے، دال پہ فتح ہے۔ تو اقعدا فی حفرتہی نجی، پھر حفرتہی ہے، ہا ہے، ہا حفرتہی، ہا پہ پیش ہے دمہ، اور پھر جو ہے وہ جزم ہے، اور پھر را پہ فتح ہے، اور پھر تے کے ساتھ کسرہ ہے، اور پھر ہے کے ساتھ کسرہ ہے، تو حفرتہی، اور اس کے بعد نون پہ فتح، جیم کے ساتھ کسرہ، نجی، پھر یہ اور الف ہے، اور یہ کے اوپر تشدید بھی ہے اور تنوین ہے زبر کی، ٹھیک ہے، نجین۔ تو یہ جملہ جو ہے قبر کے سوال و جواب پر واضح اشارہ ہے، جو کہ نکات کی بحث میں تشریح کے ساتھ آئے گا۔ اور نجیہ، نون جیم یہ الف، نجیہ جو کہ نجوہ، نون جیم واو چھوٹی ہے اس پہ کھڑا الف، نجوہ کے مادے سے ہے، جو آہستہ بولنے کے معنی میں ہے، اس کے ساتھ تعبیر یا پروردگار کے ساتھ مناجات کی جانب اشارہ ہے، اس کے حساس لحظات میں اس کے دامن لطف میں پناہ لے رہا ہے، یا آہستہ بات کرنے کی جانب کہ سوالات و جوابات کی عدم توانائی کے خوف کی وجہ سے، یا بڑے امتحان میں ناکام ہونے کے خوف کی وجہ سے۔ اور اب سامعین ہم نکات پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ نکات میں نمبر 1 ہیڈنگ ہے پسماندگان کا وداع اور عبرت آمیز لمحات۔ وداع کی ہجے واو، دال، الف اور عین۔ اچھا، اور دوسرے نمبر پہ ہے کہ سوال قبر کیا ہے، یہ ہے، ہم ہیڈنگ پڑھیں گے، اور بس یہ 2 ہی ہیں۔ آئیے ہم نکات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پسماندگان کا وداع اور عبرت آمیز لمحات۔ لکھا ہے انسان جب اس جہان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس کی حالت مجموعی طور پر پراگندہ ہو جاتی ہے۔ اس آخری لمحے تک کہ وہ زندہ تھا، سب کے ساتھ ہم رنگ اور ہم قدم تھا، لیکن اب اس کا حساب بالکل جدا ہے۔ اب سب چاہتے ہیں کہ اس نامانوس موجود کو جتنا جلد ہو سکے زمین کے حوالے کریں، جہاں اس کا رابطہ انسانی معاشرے سے بالکل منقطع ہو جائے۔ یہ لمحات بہت عبرت انگیز ہیں، نہ تو خود سے کوئی ارادہ رکھتا ہے اور نہ کوئی دوسرا اس کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے، نہ فریادیں، نہ رونا، نہ زور سے رونا اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ اس کے دوست اپنے دوست کے لیے کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے جنازے کو تیزی سے لے جاتے ہیں اور ٹھنڈی اور ساکت جگہ میں من و مٹی کے نیچے چھپا دیتے ہیں۔ ظاہراً فقط ایک چیز اس کے ساتھ بھیجتے ہیں، وہ چند ٹکڑے کپڑے کے ہیں، وہ بھی کم قیمت اور سلائی کے بغیر، اس کا آخری لباس۔ نہ تخت و شاہی تاج کی کوئی خبر ہے، اور نہ زر و زیورات کی، اور نہ بڑے بڑے بنگلوں کی۔ اس مقام پر عظیم اسلامی رہبروں کی طرح امیر المومنین علیہ السلام وصیت کرتے ہیں، اس طغیانی کرنے والے نفس کو مہار، میم ہے الف رے، مہار کرنے کے لیے ان لحظات کو ترک کرنا چاہیے اور موت کو یاد کریں۔ جو چیز تم سے غافل نہیں ہوتی ہے، تم کیسے اس سے غافل ہو؟ فرماتے ہیں آپ انورٹڈ کاما میں کہ آپ کے لیے بہترین واز یہ مردوں کے بے جان جسم ہیں، جو ہر روز زندہ لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہمیشہ کی آرام گاہ کی طرف جاتے ہیں، جس جگہ سے پیار تھا جدا ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں جو وحشت ناک ہے، تکلیفوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ نہ کوئی نیکی ان کے اندر بڑھ سکتی ہے، نہ ان سے کوئی بدی مٹ سکتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہاں پہ حوالہ لکھا ہے خطبہ 188 سے اقتباس کے، جس کی شرح انشاءاللہ آگے آئے گی۔
اب چلتے ہیں آگے، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کہ در حقیقت پیدائش کے بعد دنیا کا ہر لمحہ آزمائش کا ہے، دنیا کا ہر آنے جانے والا دن بے اختیاری سے گزرتا ہے، دونوں صورتوں یعنی کہ ورود و خروج میں انسانی ہاتھ خالی نظر آتا ہے، اور دنیا سے خروج والا لحظہ بھی دونوں کو بے اختیار پاتے ہیں، اور دونوں حالتوں میں انسانی ہاتھ ہر چیز سے خالی ہوتے ہیں، اور اگر انسان ہر روز تھوڑا بھی ان دونوں میں فکر کرے تو یقیناً ان دونوں کے درمیان غرور، سرکشی، نسیان و فراموشی میں گرفتار نہیں ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منسوب اشعار میں ایک بہت عمدہ نقطہ دکھائی دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں، عربی کے 2 اشعار ہیں اور اس کے ساتھ نیچے ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ ہم اثر شاعر شہریار نے مذکورہ اشعار کا اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ اس جہان میں جب آنکھ کھولی تو مٹھی بند تھی، یعنی حرص و غضب کے علاوہ میرا حال نہیں ہے، آخر میں زیر خاک مٹھی کھلی ہونا یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ پھر اب دوسرے نمبر کی ہیڈنگ آ گئی کہ سوال قبر کیا ہے، سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے مذکورہ خطبے کے اس حصے میں ایک واضح اشارہ قبر میں سوال و جواب کی جانب آیا ہے، جس کے بارے میں اسلامی روایات میں بہت ملتا ہے، اور عقائد کے علماء کرام کی طرف سے بھی اس کے بارے بھی گفتگو ملتی ہے۔ منہاج البراعت یعنی بریکٹ میں لکھا ہے شرح نہج البلاغہ میں محقق خوئی کہتے ہیں کہ سب مسلمانوں کا سوال قبر کا برحق ہونے پر اجماع ہے، یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، بلکہ اس کو ضروریات دین میں سے شمار کیا جا سکتا ہے، فقط چند ملحدوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 چیزوں کا انکار کرے ہمارے تابعین میں سے نہیں ہے، وہ معراج، سوال قبر اور شفاعت ہیں۔ یہ حوالہ ہے منہاج البراعت جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 40 اور 41۔ لکھا ہے اسلامی ماخذ میں بہت سی روایات بھی اس بارے میں وارد ہوئی ہیں کہ جب انسان کو قبر میں رکھتے ہیں 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے اصول عقائد، توحید، نبوت، ولایت، ائمہ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق کس طرح عمر صرف کی، کسب اموال کے طریقے اور ان کے تصرف کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں۔ اس لیے اگر سچے مومن ہیں تو عمدہ طریقے سے جوابات دیتے ہیں، اور رحمت و عنایات الہی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی گناہ گار منحرف ہے تو جوابات نہیں دے پاتا اور برزخ کے دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ جو چیز روایات میں موجود ہے اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ سوال و جواب قبر کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رجحان کے مطابق جواب دے دے اور نجات پالے، بلکہ ایسے سوال ہیں کہ انسان ان کے جوابات اپنے دل و متن، عقائد و اعمال سے دے گا۔ گویا ایسا جواب ہے کہ جو انسان کے دل کی گہرائی سے تعلق رکھتا ہے، اور حقیقت میں یہ پہلی عدالت الہی ہے جس کا انجام عالم برزخ پر ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں موت کا بڑا حادثہ اتنا عظیم ہے کہ انسان کو بطور کلی خود سے بے خود کر دیتا ہے، اور اس کی روح گویا اپنے حواس کھو چکی ہے، سوائے اس کے کہ یہ کسی ایسے شے میں ایسی ثابت قدم ہو کہ ایسے بڑے حادثے کے وقت فراموش نہ کی جا سکے۔ مرحوم علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ علماء متکلمین امامیہ میں یہ مشہور ہے کہ سوال قبر عمومیت نہیں رکھتا، بلکہ ایسے افراد کے ساتھ مربوط ہے جو ایمان کے بالا درجات یا کفر کے آخری درجے میں ہوں، لیکن مستضعفین، بچے اور مجنوں افراد سوال قبر سے مستثنیٰ ہیں۔ مرحوم علامہ خوئی اس بات کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں انورٹڈ کاما بہت ساری روایات کتاب کافی وغیرہ میں کثیر تعداد میں وارد ہوئی ہیں جو اس مطلب پر گواہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے منہاج البراعت جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 42۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے یہاں پر ایک سوال ہے کہ آیا سوال قبر اس جسمانی بدن سے ہوگا اور اس کا جواب بھی یہ بدن دے گا، یا یہ سوال و جواب عالم برزخ میں روح انسانی سے ہوگا جو اپنے بدن کے قریب ہوگی، اور دوسرے الفاظ میں روح سے بھی مثالی سوال ہوگا یا صرف اس مادی عنصری جسم سے ہوگا؟ یہاں پر بہت سارے نظریات بیان ہوئے ہیں۔ بعض کا اعتقاد ہے کہ روح بطور میم و قاف تے موقت عارضی وقت کے لیے جسم میں واپس پلٹتی ہے،
اب یہاں پہ لکھا ہے کہ لیکن بطور کامل نہیں، بلکہ اتنی مقدار کہ سوال کے جواب پر قادر ہو سکے، اور خدا کی طرف سے اس کے فرشتے سوال کرتے ہیں اور وہ ان کے جوابات دیتا ہے۔ لیکن مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ اس بارے میں احادیث کے باب میں تحقیق کے بعد اپنے ایک بیان میں اس طرح کہتے ہیں، انورٹڈ کاما، اکثر روایات میں قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جہاں ارواح مثالی جسم اور موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ قالب مثالی میں ہوتی ہیں، اس جسم مادی و عنصری میں نہیں، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس صورت میں ہے کہ جب ہم روح کو مادے سے مجرد مانیں، لیکن اگر ہم روح کو ایک جسم لطیف مانیں تو قبر کے سوال و جواب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 271۔ پھر لکھا ہے کہ یہاں جاہل لوگوں کی طرف سے ظاہر کیے گئے شبہے کہ ہم مردوں کے منہ پر کوئی نشان لگا دیں اور 2-3 دن کے بعد قبر کھول کر دیکھیں، اگر اس نے بات کی ہوگی تو نشان پر کوئی اثر ضرور پڑے گا، جبکہ ایسی کوئی چیز مشاہدے میں نہیں آتی کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ کیونکہ سوال و جواب اس مادی جسم سے نہیں ہوتا جس کا اثر یہاں دیکھا جائے۔ من جملہ ان امور میں سے کہ جو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ کے کلام کی صحت پر گواہ ہیں، یہ آیہ مبارکہ ہے جو کہ سورہ غافر آیت نمبر 11 ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار عالم نے ہمیں 2 بار موت دی اور دوبارہ زندہ کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ بارگاہ خداوندی میں بروز قیامت گناہ گار کہیں گے۔ اس سے واضح ہے کہ احیا 2 مرتبہ سے پیشتر موت نہیں ہے، ایک دنیا میں اور دوسرے قیامت میں۔ اگر یہ بدن قبر میں جواب گو ہوتا تو قبر میں بھی موقت میم و قاف اور زیر موقت حیات ہوتی، اور نتیجتاً انسان کو 3 زندگیاں ملیں گی اور 3 بار موت آئے گی۔ یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ دنیا کی زندگی، قبر کی زندگی، قیامت کی زندگی، دنیاوی موت اور اختتام عمر پر موت، اور قبر میں زندگی کے بعد کی موت۔ پھر آخری پیراگراف میں لکھا ہے بے شک سوال و جواب روح انسان سے قالب برزخی میں انجام پاتے ہیں، اور اگر مذکورہ خطبے میں آیا ہے کہ اس کو قبر میں لٹایا جائے گا، اس مطلب کی جانب اشارہ ہے، ورنہ بہت سی قبروں خصوصاً بغیر لحد کی قبروں میں انسان کے بیٹھنے تک کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر 14واں حصہ مکمل ہوا۔ 15واں حصہ پڑھنے کے لیے پیراگراف کا بتاتی ہوں۔ یہ شروع ہوا ہے وَآزَمُ مَا هُنَالِكَ اور ختم ہوا ہے اِنَّا بِاللَّهِ آئِذُونَ۔ اور ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور وہاں کی سب سے بڑی مصیبت تو کھولتے ہوئے پانی کا نزول اور جہنم کا ورود ہے، جہاں آگ بھڑک رہی ہوگی اور شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، نہ کوئی راحت کا وقفہ ہوگا اور نہ سکون کا لمحہ، نہ کوئی طاقت عذاب کو روکنے والی ہوگی اور نہ کوئی موت سکون بخش ہوگی۔ حد یہ ہے کہ کوئی تسلی بخش نیند بھی نہ ہوگی، طرح طرح کی موتیں ہوں گی اور دم بدم کا عذاب۔ بے شک ہم اس منزل پر پروردگار کی پناہ کے طلبگار ہیں، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، ترجمہ مکمل ہوا۔ ہم پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا دوزخ کا ایک گڑھا، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھا امام علیہ السلام اس حصے میں عالم برزخ کے احوال اور گناہ گاروں کی گرفتاری کے جانب اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ ثواب و عطاب کا مسئلہ فقط عالم قیامت سے مربوط نہیں ہے، بلکہ یہ جہان برزخ میں بہت لوگوں کو پیش آئے گا جو عالم دنیا و عالم قیامت کے درمیان واسطہ ہے۔ اور مشہور حدیث ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کا حوالہ یہ ہے کہ یہ حدیث ترمذی نے اپنی صحیح میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے، جلد نمبر 4 کتاب ہفتہ القیامت حدیث نمبر 2460، اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ
نمبر 214 سے لے کے 218 پر نقل کی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دوسرے الفاظ میں جو چیز قیامت ہے محدود شکل میں برزخ میں بھی اس کا وجود ہے۔ مولا اب فرماتے ہیں یہاں پر کہ بہت بڑی مصیبت وہاں کھولتا ہوا جہنم کا پانی اور جہنم میں داخل ہونا اور اس کی آگ کے بھڑکتے اور آواز نکالتے شعلے ہیں۔ اب اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہی برزخی جہنم ہے کہ جو قیامت میں جلانے والے جہنم کا ایک حصہ ہے۔ بڑے گناہ کرنے والے اس میں گرفتار ہوں گے، جس طرح قرآن مجید میں آل فرعون کے لیے کہتا ہے پروردگار کہ اور اب تو قبر میں دوزخ کی آگ ہے کہ وہ لوگ ہر صبح و شام اس کے سامنے لا کھڑے کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت برپا ہوگی حکم ہوگا فرعون کے لوگوں کو سخت سے سخت عذاب میں جھونک دو۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس ہولناک تعبیرات سے عمدہ طور پر استفادہ ہوتا ہے کہ برزخی عذاب بھی شدید اور وحشتناک ہے۔ آتش جو فریاد کرتی ہے اس کے شعلے بلند ہوتے ہیں اور کھولتا پانی جان نکالنے والا ہے۔ درست ہے کہ اگر انسان دنیا میں اس کے بعد کے نشیب و فراز، درد و تکالیف، ناکامیاں اور مصائب برداشت کر کے جب یہاں سے آنکھ بند کرتا ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں وارد ہوتا ہے، اب کوئی تکلیف نہیں، اس کی سب تکالیف و مصائب کا جبران جیم بے رے الف نون اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ ازالہ ہو جاتا ہے۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ ان بدبختیوں کے بعد بھی اعمال بد کی خاطر انسان جو آگے بھیج چکا ہے بڑی بدبختیوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ صحیح ہے کہ کلام امام علیہ السلام یہاں مطلق ہے لیکن واضح ہے انورٹڈ کاما میں کہ یہ دنیا پرستوں، خود خواہوں، ظالموں اور گناہ آلودہ لوگوں پر ناظر ہے، اور گزشتہ فقروں میں اس مقصد پر واضح اشارہ تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے اس کے بعد مزید فرمایا مولا نے انورٹڈ کاما کے مشکل اور بلائے عظیم یہاں یہ ہے کہ نہ آرام بخش فطرت ہے اس کے عذاب میں ہے، نہ آرام بخش فطرت اس کے عذاب میں ہے، اور نہ اس جان نکالنے والے درد میں کمی کے لیے کوئی آرام ہے، نہ ایسی قوت جو اس عذاب سے مانے بنے، نہ موت ہے جو اسے ان سب مصائب سے آزادی دلائے، اور نہ ایسی نیند ہے جو اسے تسکین دے، بلکہ مارنے والے اور مداوم مختلف عذابوں میں گرفتار ہیں، اور ہم خدا سے پناہ چاہتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے قرآن مجید کی آیات سے یہ چھوٹے چھوٹے پرمعنی جملے جو لیے گئے ہیں ایک طرف اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عالم میں برزخ میں ان جیسے لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے، اور دوسری طرف یہ کہ وہاں سے فرار کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اور کیونکہ مرنے کے ساتھ ہی نامہ اعمال کا دفتر بند ہو جائے گا، اور اس میں تغیر تبدل کرنا، کچھ مٹانا اور لکھنا ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ خداوند متعال کا لطف و کرم کسی کے شامل حال ہو جائے، اور اللہ کا احسان بھی حساب کے بغیر نہیں ہوگا۔ جس طرح خطبے کے اس حصے میں مطالب بیان ہوئے ہیں وہ قرآن مجید کی آیات کے مفاہیم سے ہم آہنگ ہیں، جن میں جہنم میں ہونے والے عذاب کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ جہنم کے بھسم کر دینے والے شعلوں کے بارے میں سورہ ملک میں آیا ہے انورٹڈ کاما، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے منکر ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ آتش دوزخ کی فریاد، یہ سورہ ملک کی آیات 6 اور 7 تھیں۔ پھر لکھا ہے آتش دوزخ کی فریاد کے بارے میں رب تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 کہ جب جہنم ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو جوش کھائے گی، اور یہ لوگ اس کے جوش و خروش کی آواز سنیں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ فرقان آیت 12۔ پھر لکھا ہے دوزخیوں پر مسلسل عذاب کے بارے میں رب تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتا ہے کہ جو ان سے کبھی ناغہ نہ کیا جائے گا اور وہ اسی عذاب میں نا امید ہو کر رہیں گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 75۔ پھر سورہ طاق میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن اس کا نہ کچھ زور چلے گا
اور نہ کوئی مددگار ہوگا. سورہ طارق آیت نمبر 10. طارق سورہ طارق آیت نمبر 10. سورہ زخرف میں پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے انورٹڈ کاما کہ اور جہنمی پکاریں گے کہ اے مالک داروغ جہنم کوئی ترکیب کرو تمہارا پروردگار ہمیں موت ہی دے دے. وہ جو جواب دے گا کہ تم کو اسی حال میں رہنا ہے. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 ہے. آخری لائن ہے کہ اور بہت سی آیات یہاں بہترین طریقے سے ظاہر کرتی ہیں کہ امام علیہ السلام کی باتیں وحی آسمانی کے سائے میں آگے بڑھتی ہیں. تو سامعین 15 یہاں پر ہم نے 15واں حصہ مکمل کر لیا خطبہ نمبر 83 کا. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. فی امان اللہ.